مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پہ ہی سونا ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پہ ہی سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم شانہ دی حمد و ثناء تو بعد لاکھوں درود لامحدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر بصد واجب الاحترام پردہ دار مائیں بہنوں، سب نوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، دین اسلام دے عطا کردہ سارے عقائد انتہائی معتدل، واضح اور حقیقت دے عین مطابق نے۔ اسلامی نظریات دے وچوں کوئی بات بھی فرضی یا خیالی نہیں ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوئے جبکہ تمام اسلامی عقائد یا تے خالق کائنات جل مجدہ دے ارشادات عالیہ تو ثابت نے، یا صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین مقدسہ تو ثابت نے۔ بنیادی اسلامی عقائد دے وچوں ایک اے بھی ہے کہ پوری دنیا دے اندر، جہان بھر دے اندر جو کچھ بھی ہویا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ دی قدرت، اختیار اور اس دے ارادے اور حکم دے نال ہے۔ نہ اس دی معیشت دے خلاف کدی کچھ ہویا اور نہ ہی آئندہ کچھ ہوے گا۔ پھر یہ بھی اہم عقیدہ ہے کہ رب کریم دا علم اور دیگر تمام صفات ازلی ابدی نے اور کسی بھی طرح دی تبدیلی تو پاک نے، یعنی کائنات دے اندر ہون والے ہر کم نو خالق کائنات ازل ہی تو جاندا سی، اور اس دا علم اتنا کامل ہے کہ اس دے اندر تبدیلی دا تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ ہر چیز اس دے علم دے مطابق ہوندی ہے اور آئندہ بھی اس دے علم دے موافق ہی ہوے گی۔ انہاں عقائد دے تناظر دے وچ بعض اوقات اس طرح دے وسوسے آ جاندے نے کہ پھر انسان تے پتھر دی طرح مجبور ہو گیا، اس نو کسی قسم دا اختیار نہیں، بلکہ جیسا علم الہی دے اندر ہے انسان نو مجبوراً ویسا ہی کرنا پیندا ہے۔ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمان دے لئی انسان نو اختیار بھی عطا کر دیتا اور اس اختیار نو استعمال کر کے بھلائی حاصل کرن دی کوشش کرن دا بھی حکم دے دیتا،
اور تاکید ضرور فرمائی کہ تو کوشش کر، اسباب اختیار کر، مگر حتمی فیصلہ میرا ہوئے گا اور میرا فیصلہ ہی تیرے حق دے اندر بہتر ہوئے گا۔ خلاصہ یہ وے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ تقدیر بر حق ہے، تدبیر کرن دا بھی حکم ہے۔ اس اسلامی عقیدے دے پختہ ایمان دی برکت دے نال خاص رحمت نصیب ہوندی ہے، پھر بندہ پریشانیاں دے ہجوم دے اندر بھی مطمئن ہو جاندہ ہے، اور دولت طاقت دے عروج دے اندر بھی قادر مطلق دی تقدیر تو بے خوف نہیں ہوندا۔ یعنی بندہ کسی بھی حالت دے اندر نہ تے مایوس ہو کے شکوہ کردا ہے اور نہ ہی بے لگام ہو کے ظالم بندا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر مایوسی بھی بہت زیادہ پائی جاندی ہے، ظلم بھی بے پناہ پایا جاندہ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اول عقیدہ تقدیر دے حوالے دے نال ساڈا تصور واضح نہیں ہوندا، اور پھر درست عقیدہ معلوم ہو جائے تو اس تے ساڈا ویسا یقین نہیں ہوندا جیسا کہ یقین ہونا چاہیے۔ تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ۔ تقدیر دا مفہوم اور اس دی اہمیت۔ تقدیر دا مفہوم ہے وے کہ تمام مخلوقات دے وچ جو کچھ ہونا سی، نیز انسان نے اللہ تعالیٰ دے عطا کردہ اختیار دے نال پیدائش تو لے کے مرن تک جو کچھ کرنا سی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نو ازل تو ہی معلوم سی، اور اس نے زمین آسمان دی پیدائش تو ہزاروں سال پہلوں اپنی حکمت دے مطابق قیامت تک ہون والے ہر امر دا فیصلہ کر کے اس نو لوح محفوظ دے اتے لکھ دیتا۔ رب کریم دے علم دی شان کی ہے کہ انسان نے اس دے دتے ہوئے اختیار دے وچوں جو کچھ کرنا سی اور دیگر جو کچھ ہونا سی، ازل دے اندر ہی اس علیم خبیر نو ہر معاملے، ہر ذرے دی تفصیل معلوم سی، اور اس نے ہزاروں سال پہلوں یہ تفصیل لوح محفوظ دے اتے لکھوا دیتی۔ عقیدہ تقدیر ضروریات دین دے وچوں ہیں۔ ضروریات دین انہاں بنیادی اسلامی عقائد نو کہا جاندہ ہے جو قرآن سنت دے قطعی دلائل تو صراحت دے نال ثابت ہون اور ہر خاص اور عام دے اتے واضح ہون۔ انہاں دے وچوں ہر ایک تے 100% پختہ یقین ضروری ہے، 99% بھی قابل قبول نہیں۔ ارشاد ربانی قرآن مجید دی متعدد آیات کریمہ شاہد نے کہ لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھیا ہوا ہے۔ ایک مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی پوشیدہ چیز ہیں وہ بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے، جو کچھ زمینہ دے اندر ہے، لوح محفوظ دے اندر سب کچھ لکھیا ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَلَوْ أَنْفَقَتِ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقدیر تے ایمان دے بغیر اگر تسی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ دی راہ تے خرچ کر دیو تو اللہ تعالیٰ اس نو قبول نہیں فرمائے گا، اگر تقدیر تے تہاڈا ایمان نہیں ہے، کیونکہ کافر گمراہ دی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوندی۔ پھر فرمایا وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ مومن نہیں قرار پاؤ گے جدوں تک تسی تانوں یہ یقین نہ ہوئے کہ جو خیر یا شر
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਲੋ ਮੁੱਤੂ ਅਲਾ ਖੈਰੀ ਹਾਜ਼ਾ ਲਦਖਲਤ النار, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੁਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਬਬ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਬਬ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਦਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋਗੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਣਾ ਭੂਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦਬੀਰ ਦਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਬਾਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤਾਹਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਬਾਬ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀ ਤਦਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਤਮਾਦ ਮੁਸੱਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਵੱਕਲ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਕਤ ਤਦਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਦਬੀਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਕਤ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਬਾਬ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਤਦਬੀਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹਾਂ ਔਰ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਮਾਰਫਤ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬਾਨੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਆਕਿਲੁਹਾ व अतवक्कल औ उतलिकुहा व अतवक्कल। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवक्कल ਦਾ दुरुस्त तरीका की है, यानी अल्लाह ਦੇ ਉੱਤੇ तवक्कल ਕਰਨ ਦਾ सही तरीका की है कि सवारी ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ अल्लाह ਤੇ तवक्कल ਕੀਤਾ ਜਾਏ और ये कहां कि मेरा इतना ही काम सी कि मैं सवारी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ हिफाजत के तौर पर ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ और हिफाजत ਤੇ अल्लाह ताला ही इसकी फरमाएगा कि या फिर उसनू खुला छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक किलोहा व तवक्कल के सवारी नू बनो फिर अल्लाह दे उत्ते भरोसा करो, यानी अल्लाह ताला तुहाडे समान की हिफाजत फरमाएगा, सवारी की हिफाजत फरमाएगा। जामिया तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, बिलफ्ज़ बिल कय्यिद व तवक्कल, और कितना खूबसूरत जुमला दो कलमे के अंदर इरशाद फरमाया। तकदीर दा तदबीर ते गालिब होना, अगरचे इंसान नू तदबीर करन दा हुक्म दिता गया है, मगर इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि बंदा जो तदबीर करे उस दे मुताबिक ही होवे, यानी जो बंदा सोचेगा वही होवेगा, दूसरा काम नहीं हो सकता। अगर ऐसी सोच है तो फिर वो कुदरत के खिलाफ जा रहा। तदबीर करन दा हुक्म जरूर दिता गया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बंदा जो भी तदबीर करे ऐन उस दे मुताबिक होवे। सानू असबाब फराहम करन दा सलीका सिखाया गया,
مگر یہ سوچ نہیں دیتی گئی کہ جو اسباب تسی اپناؤ گے ویسا ہی ہوئے گا، بلکہ اسلامی نظریہ یہ وے کہ تدبیر دے بعد بھی وہی ہوئے گا جو تقدیر دے اندر لکھا ہو، اسباب اپنان دے باوجود بھی ویسا ہی ہوئے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس نظریے دا پس منظر بالکل واضح ہے کہ جدوں ہر چیز نو پیدا کرنا رب کریم دی شان ہے، پھر اسباب محض ظاہری ذریعہ نے۔ رب کریم دی معیشت ہوئے تے بغیر اسباب نو بھی پیدا فرما دینا، وہ چاہے تے کسے کمزور ترین سبب نو ذریعہ بنا دینا ہے، وہ چاہے تے تمام تر اسباب دے باوجود پیدا نہیں فرماندا، وہ چاہے تے اسباب دا الٹ کر دینا ہے، یعنی بندہ اسباب کچھ اور اختیار کرتا ہے، جدوں اس دا نتیجہ نکلتا پھر کچھ اور نکلتا ہے۔ یہ رب کریم دی شان ہے۔ اگر اسی نگاہ عبرت دے نال اللہ تعالیٰ دی شان قدرت دے اندر غور کریے کہ سانوں انہاں دے اندر تمام امور دیاں بے مثال بے شمار مثالاں اپنے گردو پیش سانوں اپنے وچ ہی سجے کھبے بڑیاں مثالاں مل جان گیاں کہ اسی کی سوچنے ہاں اگوں اللہ تعالیٰ دی ذات کی کردی، بہت مثالاں مل سکدیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقین رکھو کہ اگر تانوں نفع پہنچان دے اتے اگر تمام مخلوق تانوں نفع پہنچان دے اتے اتفاق کر لوے، وہ تہاڈا فقط اتنا ہی فائدہ کر سکتی ہے، تانوں اتنا ہی نفع کر سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی تقدیر دے اندر لکھ دیتا۔ پوری دنیا بھی اگر بندے دا نفع کرنا سوچ لوے تو وہ اتنا ہی نفع کرے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے بارے لکھ دیتا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والا وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، یعنی اگر سارے تینوں نقصان دین تے متفق ہو جان، پوری دنیا دے لوگ اگر کسے بندے نوں نقصان دین واسطے متفق ہو جان تے صرف اور صرف وہ اتنا ہی نقصان دے سکتے نے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس دے لئی لکھ دیتا، اس تو زیادہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا رفیت الاقلام وجفت الصحف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلم اٹھا لیا گیا اور رجسٹر خشک ہو گیا، یعنی تقدیر دے وچ ہر چیز دا فیصلہ ہو چکیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت بھری نصیحت دے اندر یہ بھی سکھایا کہ مخلوق نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر جڑا شفا دا ذریعہ بنتا ہے اور محبوبان خدا دے ذریعے بھی مختلف مہربانیاں ہوندیاں۔ ڈاکٹر کو اگر جاؤ کہ دوائی لین واسطے وہ دوائی دے گا، اللہ پاک صحت دے دے گا۔ کئی ڈاکٹراں کول جائیدا نہیں بھی آرام ہوتا، اللہ والیاں دے کول جدوں چلے جاندے ہو اتھے جا کے دعا کردے ہو، کدی کام ہو جاتا ہے کدی اتنے بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اسباب نے اصل ذات دین والی خدا دی۔ مگر ساتھ ہی یہ تربیت بھی فرمائی کہ مخلوق نفع یا نقصان دین دے وچ مستقل نہیں ہے، یعنی مرضی مخلوق دی مرضی نہیں چلتی، حکم اللہ تعالیٰ دا ہی چلتا۔ اللہ تعالیٰ دی اجازت معیشت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مخلوق نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ غلبہ تقدیر قدرت دا عظیم احسان ہے، اور اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ تدبیر اختیار کرنے دا حکم ہے، اور یہ بات یقینی بھی ہے کہ تقدیر تدبیر تے غالب ہوندی ہے، یعنی اسی اسباب اختیار کرنے ہاں مگر ہوئے گا وہی جو اللہ تعالیٰ دی ذات چاہے گا۔ تقدیر دا تدبیر تے غالب ہونا اللہ تعالیٰ دا یہ ساڈے تے بڑا احسان ہے کہ اس دی تقدیر جڑی ہے نا ساڈی سوچاں دے اُتے غالب آ جاندی۔ یہ اللہ دا اپنے بندیاں تے بڑا فضل ہے، بڑا ہی فضل ہے۔ مثلاً اگر والدین اپنے بچے نوں دی مرضی تے چھوڑ دین کہ جا پتر تیرا جو دل کردا تو کر، اور خود اچھے برے دا فیصلہ نہ کرن، یعنی اس بچے تے ہر چیز چھوڑ دین بھی تو چنگا بھی کریں تے تیرا تے مندہ بھی کریں تے تیرا،
یہ ایک طرح کا اس بچے کے اتنے ظلم ہوئے گا، کیونکہ اس بچے کو پتہ نہیں، والدین کو پتہ ہے اچھے برے کی تمیز ہے، وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیڑا نامناسب ہے۔ جدوں والدین خود بچے دے معاملات کا فیصلہ کرن گے تو یہ بچے دے اتنے احسان ہوئے گا، اس لیے کہ وہ بہتر طور تے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اس کو نقصان دے، بغیر کسی تمثیل دے۔ رب کریم نے ساڈے معاملات کا فیصلہ بھی ساڈے تے نہیں چھوڑیا کہ تسی جو کرو گے ویسا ہی ہوئے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی اسباب اختیار کرو گے، سانو حکم دیتا کہ تسی اسباب اختیار کرن دا حکم سانو دیتا، فیصلہ اپنے دستے قدرت کے اندر رکھیا۔ اسی سوچ سکنے ہاں، تدبیر کر سکنے ہاں، لیکن پھر بھی ویسا نہیں ہوتا جو اسی سوچنے ہاں، ہوتا وہی ہے جو قدرت دی قلم نے لکھ دیتا۔ نتیجہ اللہ نے اپنے دستے قدرت کے اندر رکھیا کہ جیسا میں چاہواں گا ویسا ہوئے گا۔ یہ اس کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کیونکہ سانو کسی بھی چیز کا انجام معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کی ہوئے گا، اسی نہیں جانتے کہ نتیجہ کی ہوئے گا۔ جدوں بھی ہر چیز نو بخوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز نو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ قریب ہے کہ تسی کسی چیز نو ناپسند کرو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم فائدہ رکھا ہوئے تھوڑے واسطے۔ کچھ چیزاں ایسا ہوندیاں نے کہ انسان اس نو ساری زندگی پسند ہی نہیں کرتا، لیکن اس چیز کے اندر وہ اللہ نے بڑا فائدہ رکھا۔ اس آیت کریمہ کی تصدیق دا اسی اپنی زندگی دے اندر بار بار مشاہدہ کر چکے ہیں۔ سینکڑوں مرتبہ ایسا ہویا کہ اسی کسی کام دے لئی سر توڑ کوشش کرنے ہیں، بڑا زور لانے ہیں، مگر وہ نہیں ہوندا، پھر بعد وچ پتہ چلتا کہ وہ ساڈے حق دے اندر بہتر ہی نہیں سی۔ اسی طرح کئی بار اسی ایک چیز نو اپنے لئی برا سمجھنے ہاں، مگر بعد علم ہوندا ہے کہ وہ بہت ساری بھلائیاں دا ذریعہ سی ساڈے واسطے، یعنی وہ تو چیز یار ساڈے ہاتھ بڑی اچھی سی، سانوں پتہ ہی نہیں لگا۔ اس صورتحال دے متعلق فارسی دا ایک مقولہ ہے، تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ، یعنی بندہ باسا اوقات بندہ تدبیر دے وچ مصروف ہوندا ہے کہ جدوں اس دی تقدیر اس تے ہستی ہے، کیونکہ تدبیر تقدیر دے خلاف ہوندی ہے اور بہتر وہی ہوندا ہے جو تقدیر دے اندر ہوندا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ بندہ تجارت یا حکومت دے متعلق کسی کام دا ارادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں رہندی، رب کریم اس کی طرف نگاہ کرم کرتا ہے اور فرشتیاں نو فرماندا ہے اصرفہ عنہ فإنی ان یسرتہ لو ادخلتہ النار، کیا فرشتیو بندے نو اس کام تو دور کر دیو، بندے نو اس کام تو دور کر دیو، اگر میں اس کے لیے یہ آسان کر دیتا تو یہ بندہ جہنم دے وچ جا گرے گا۔ کچھ کام ایسے ہوندے نے کہ جدوں بندہ کرن لگے فوراً کر لیندا، کچھ کام ایسے ہوندے نے جدوں بندہ کردا رہندا ہوندے نہیں، وہ کوئی نہ کوئی وچ مصیبت بن جاندی، بندے نو کہندا یار فلانے بندے نے میرا کام خراب کر دیتا ہے، فلانے نے میرا کام خراب کر دیتا، ہوندا نہیں، ہوندا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ دی تقدیر وچ لکھیا۔ اللہ فرشتیاں نو حکم دیتا کہ یہ کام خراب کر دو، کیونکہ اگر اس بندے نے یہ کام صحیح کر لیا پھر جہنم دے گڑھے جا پوے گا۔ اللہ تعالیٰ جاندا تقدیر دا مسئلہ اندے تے بحث کرن دا حکم نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نال منع فرمایا۔ تقدیر دا پتہ ادو چلے گا جدو جنت دے اندر داخل ہو جاواں، اتنے جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ساری تقدیر کتنی خوبصورت لکھی۔ اتنے تو اسی گلے شکوے نہیں ساڈے مکتے، سانو دتا کی، ساڈے کول ہے کی، فلانے کول ہے، فلانے ساڈے کول ہے کی، بھی ساڈے کول جو بھی ہے ادھر دی شکر تے ادا کرو کہ تمہیں صحت اللہ نے دیتی ہے، بڑا کچھ دیتا، کدی اسی شکر نہیں ادا کرتے، اسی یہی کہنے ساڈے کول ہے کی، سان تو دیتا ہی کھ نہیں۔ یہ نہ شکری دے کلمے نے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کلمے ناپسندیدہ نے، لیکن پھر بھی وہ پکڑ نہیں فرماندا، درگزر فرماندا ہے۔ سانو بھی چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریے، اس دی نہ شکری نہ کریے۔ اللہ فرماندا ہے کہ ہم میرے فرشتیو اس کام تو دور کر دیو تاکہ یہ بندہ کتے جہنم دے گڑھے وچ نہ جا پوے۔ چنانچہ حکم دے الہی اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق وہ کام نہیں ہوندا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ مختلف گلاں سوچدا ہے کہ اس کی وجہ دے نال نہیں ہویا، فلاں آدمی نے مینوں پھسا دیتا،
وما ہوا الا فضل اللہ عز وجل علیہ، حقیقت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہوں، وہ بندے کا کام نہیں ہوں، رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ غلبہ تقدیر دے نال اطمینان خوف دا حصول، جدو یہ نظریہ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہی ہوئے گا جو تقدیر وچ لکھیا ہے، تو اس دے نال مومن نو کم از کم دو فائدے ضرور ہوندے نے۔ پہلا، انسان نو مشکل حالات دے اندر بھی چین قرار نصیب ہو جاتا ہے، جتنا بھی وہ مشکل ہوئے نا، اگر وہ تقدیر دے اتنے بندہ ایمان رکھنے والا نا، تو اس نو قرار بھی آ جاتا ہے، اپنا چین بھی اس نو آ جاتا ہے، وہ بے صبری نہیں کرتا، اور بے صبری کرتے ہوئے اس کے ہوا سے باختہ ختم نہیں ہوتے، اور شکوہ شکایت دی آفت تو بھی وہ بندہ محفوظ رہتا، کیونکہ مشکل وجہ تو دل پریشان ہوئے تے سوچ نو تسلی ہو جاتی ہے، اور جدوں یہ فیصلہ میری پیدائش تو ہزاروں سال پہلوں میرے رب نے لکھ دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جس تو زیادہ مہربان ہی بندے دے کوئی نہیں، 70 ماواں نالوں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال پیار کرتا، ایک ماں دا پیار تو اسی جاننے ہی نا کنا ہوندا، اللہ تعالیٰ 70 ماواں نالوں زیادہ پیار اپنے بندے نال کرتا، اس نے ہزاروں سال پہلوں ساری تقدیراں دے فیصلے لکھ دیتے، جدوں اسی اس نو دلوں تسلیم کر لینا نا، تو پھر ساڈے دے اتنے جتنا مرضی غم دے پہاڑ بھی توڑے جان، پھر اس غم دے باوجود بھی اسی سکون اور چین دے اندر ہی رہاں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساڈے واسطے لکھیا ہے وہ ساڈا مقدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساڈی بھلائی ساڈے نالوں زیادہ جانتا ہے، سانوں اپنی بھلائی دا نہیں پتہ۔ دوسرا، آسائش اور طاقت دے وقت جدو انسان دے کول آسائش آ جاندی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، عروج آ جاتا ہے، اس وقت انسان نافرمانی نہیں کرتا اور ظلم نہیں کرتا، کیونکہ جدو انسان کو پیسہ آتا ہے یہ دو چیزاں جڑیاں نے لازمی آ جاتی، ایک تو بندے تے ظلم کرنا شروع کر دیتا، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا۔ لیکن جو بندہ مومن ہوئے گا، جدو یہ وقت اس تے آئے گا نا، آسائش اللہ دے گا، اس کو آسانیاں اس کے پاس پیدا فرما دے گا، کہ وہ بندہ اللہ دے بندے تے ظلم نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، ظلم تو محفوظ رہے گا، دوسرے نے بھی رکھے گا، کیونکہ تقدیر دے فیصلیاں دا خوف اور حالات دی تبدیلی دا احساس اس نو بے لگام نہیں ہون دے گا، اس دے اتنے ایک لگام ہوئے گی۔ ارشاد ربانی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین دے اندر اور تہاڈیاں جاناں دے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، زمین دے اندر اور تہاڈیاں جاناں دے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ ایک کتاب لوہے محفوظ دے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس تو پہلوں کہ اسی اس نو پیدا کریے، بے شک سب کچھ لوہے محفوظ دے اندر لکھوانا اللہ تعالیٰ نو بہت آسان ہے، یعنی ساڈے واسطے کہ جے کوئی آسانی آ رہی ہے یا کوئی ساڈے واسطے کہ مصیبت آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دی کتاب لوہے محفوظ دے اندر وہ لکھی ہوئی ہے، اس دے آن تو پہلوں رب نو پتہ کہ بندیاں دے اگے فیوچر کی ہے ساڈا، اسی اپنا فیوچر ہور کوئی سوچا ہوندا، لیکن تقدیر کول کھلو کے ہسدی ہے بھی تیری تقدیر وچ کیا لکھیا۔ اور ساڈی حالت زار اسی اپنے معاشرے کا جائزہ لئیے تو معلوم ہوئے گا کہ کئی لوگ مشکل حالات کے اندر بے حد پریشان ہو جاندے نے، صبر دا دامن چھوڑ کے شکوہ شکایت اتنے اتر آتے ہیں، اور رب کریم دے متعلق ایسیاں باتاں کرتے ہیں جو ہرگز اس کی بارگاہ دے لائق نہیں ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے طاقت اختیار ملے تو پھر وہ ظلم کرنا شروع کر دیں نے، اور یہ بھول جاندے نے کہ نہ جانے کل دے حوالے دے نال اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیر وچ کی لکھیا۔ جدو انسان تے ظلم کرتے ہیں اپنا بھول جاندے نے کہ کل نو اللہ تعالیٰ نے گھرے ساری تقدیر کیویں دی لکھی، ساڈا وقت کیویں آئے گا۔ یہ سب تقدیر تے ایمان کمزور ہون دے نتائج نے۔ پختہ ایمان والا بے صبری اور ظلم تکبر دونوں چیزاں تو محفوظ رہندا۔ تاریخ ایسے واقعات دے نال بھری پڑی ہے، طاقت اور دولت دے نشے دے اندر مست لوگ ظلم تے اتر آتے ہیں، تے رب ذوالجلال دی تقدیر انہاں دا عبرت ناک انجام جڑا وہ کر دیندی۔ تاریخ بھری پئی ایسے واقعات میں۔ حضرت وہب علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آپ فرماندے نے ایک ظالم جابر بادشاہ سی، اس نے
ایک بڑا عالی شان محل تعمیر کروایا اپنے واسطے، اور محل کے قریب ایک بوڑھی خاتون سی، اس کا جھونپڑا سی جس دے وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتی، غریب سی۔ ایک دن بادشاہ جدو محل بن گیا اس کی چھت تے چڑھیا، جدو اس کی جھونپڑی کے اتنے نظر پئی نا تو کہن لگا یہ کس دی ہے؟ اس کے سپاہیاں نے دسیا کہ اتنے ایک وڈیری مائی رہندی ہے، بڑھیا رہندی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ محل جہا ہے میرا اتنا عالی شان محل ہے، قریب اس سے ایک چھوٹا جہا جھونپڑا ہے تو میرے محل کا سارا حسن ہی خراب ہو، یعنی میرا محل جہا نا سوہنا نہیں لگتا، لہذا انہیں حکم دیتا کہ اس نے اٹھا دیو، یہ جھونپڑا مینوں نہیں چاہیے۔ اس دے سپاہی گئے، انہیں جا کے فوراً جھونپڑا ٹھا کے پرا ماریا۔ وہ مائی اس وقت اتنے گھر نہیں سی، باہر گئی سی، واپس آئی تو جس اس نے ویکھیا نا اپنی جھونپڑی کی حالت نو، ساری ٹوٹ پٹ گئی، بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کس نے کرائی ہے؟ لوگوں نے دسیا کہ بادشاہ کا حکم سی، محل تے چڑھ کے اس نے ویکھیا ہے تو اس نے کہا میری محل کی شان کے خلاف ہے، لہذا اس نے حکم دیتا ہے، ان کے سپاہیاں نے آ کے ٹھا دیتی۔ ہن سنو، وہ بوڑھی خاتون خود تو بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تاہم اس نے اتنا ضرور کیا، اللہ کی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ یا اللہ تو سب کچھ جاننا اور تو سب کچھ کر سکنا ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ وچ التجا کیتی، یا رب انا لکم اکم فانت این کنتا، یا اللہ جدوں یہ میری جھونپڑی مسمار کیتی گئی، جدوں یہ میری جھونپڑی نو ٹھایا گیا اس وقت میں موجود نہیں سا، تو اس وقت موجود سیں، میری جھونپڑی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ میں کس دے کولوں جا کے اپنی جھونپڑی بنواں؟ بادشاہ دے کے میں جا کے التجا نہیں کر سکتی۔ اور رب کریم دا دستور ہے کہ وہ ظالم دے خلاف مظلوم دی دعا رد نہیں فرماندا، قبول فرماندا۔ ظالم دی گرفت جلدی ہوئے یا وقت لگ جائے مناسب وقت ہوتے، مگر بہرحال اس دی پکڑ ضرور ہوندی ہے۔ اِنَّ بطشَ ربک لشدید، اللہ تعالیٰ دی پکڑ جیڑی وہ بڑی سخت ہوندی، اگر اس ٹائم ہی ہو سکتی ہے، وقت بھی لگ سکتا ہے۔ راوی کہندے نے فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلَ أَن يُقَلِّبَ الْقَصْرِ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا کہ محل دا بادشاہ اس دے کرندیاں سمیت جا کے موتا کر دے، اس بادشاہ دا محل جڑا نا اس دے سپاہیاں سمیت الٹ کر دیو، مینوں یہ محل نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماندے کہ محل جڑا فوراً زمین بوس ہو گیا، زمین دے اندر لگا دیتا گیا، کیونکہ جدوں اللہ دے بندیاں دے اتنے اسی ظلم کران گے تو پھر وہ بھی تو اس دے بندے ہی نے۔ اس نے التجا کی، یا اللہ میں اپنے مکان دی حفاظت نہیں کر سکی، تو تے کر سکنا، تو تے میرا مالک ہے، پھر میرے مکان دی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اگرچہ وہ ٹوٹا جا جھونپڑا سی لیکن اس دی وہ شان سی، اس دا گھر سی، اور اللہ نے بھی یہ بات سخت ناپسند سی کہ بادشاہ نے اس دا جھونپڑا کیوں گرایا، اس دا پورا محل جڑا اتنا عالی شان سی زمین دے اندر لگا دیتا گیا۔ حرف آخر تقدیر، قدیر اور تدبیر فقر، ہر مسلمان دے فرض ہے کہ وہ بنیادی اسلامی عقائد دا علم حاصل ضرور کرے، یہ ہر مسلمان دے اتنے فرض ہے، اور اس دے متعلق اپنا تصور جڑا واضح کرے، کنسیپٹ کلیئر کرے، کیونکہ جدوں تک تمام ضروریات دین تے پختہ یقین نہ ہوئے ادوں تک بندہ مسلمان نہیں ہوندا۔ جدوں تک ساڈا ایمان ہی نہیں ہے اسی مسلمان کہتے ہیں۔ جدوں بندے نو اسلامی عقائد دا صحیح طریقے دا علم نہ ہوئے اور راہ راست تو بہک جاتا ہے، اس نو پتہ نہیں چلتا، جدوں تک انہوں پتہ ہی نہیں دین اسلام۔ شیطان دے لئی بہت آسان ہوندا ہے اور وہ لعین بندے دے ذہن دے وچ الٹی سیدھی بات جڑی وہ ڈالدا رہندا، فتنہ پھیلان والے شیطان دے چیلے غلط باتاں بتاندے رہندے نے اور انسان انہاں دیاں گلاں دے وچ آ کے اپنے عقائد نو خراب کر لیندا، اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر لیندا، اور اس دے برعکس جو بندہ عقائد دا صحیح علم رکھدا ہوئے وہ شیطانی جال اور فتنہ پرور چالاں تو بچدا رہندا ہے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچ اس دے عقائد جڑے نے وہ محفوظ رہندے ہیں۔ ٹائم کی ہو گیا؟ بنیادی اسلامی عقائد وچ ایک عقیدہ تقدیر بھی ہے۔ اس عقیدے دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ حدیث مبارک دے اندر تقدیر تے ایمان دے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ دی تقدیر دے اتے ایمان رکھن تو بغیر اگر بندہ احد پہاڑ جنہ سونا بھی اللہ دی راہ تے خرچ کر دے تو قابل قبول
نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس بندے کا اللہ کے اتنے ایمان ہی نہیں۔ جس بندے کا اللہ کے اتنے ایمان نہیں، جتنا مرضی خرچ کر لو اس کا قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ تمام مخلوقات دے وچ جو کچھ ہونا سی اللہ تعالیٰ نے، انسان نے جو کچھ کرنا سی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار دے نال ساڈی پیدائش تو لے کے ساڈے مرن تک اسی جو کچھ بھی کرنا سی اللہ نے ساڈی تقدیر لکھ دیتی۔ پر یہ نہیں سانوں اوویں ہی کرنا پیندا جویں اللہ نے لکھیا ہے، نہیں، اللہ نے تو اپنے علم نال جانیا نا، سانوں اختیار بھی دیتے ہیں اللہ، اسی اچھا بھی کر سکتے ہیں برا بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش جڑی آندے نہیں اسی ویکھو جی فلاں بندہ اپنے کام وچ بڑی کوشش کردا، انہوں کامیابی مل گئی، بھی انہیں کوشش کیتی ہے تو کامیابی ملی ہے۔ سانوں حکم ہے کہ تسی اسباب پیدا فرماؤ، مسبب الاسباب میں خود ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ تسی کام کرو، کوشش کرو، اس کے اندر برکت ڈالنا، یہ میرا کام۔ کدی انسان کا کام خراب ہو جاتا، کدی انسان کا کام ٹھیک ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ اللہ تے توکل کرے، یہ کام میرے واسطے ٹھیک نہیں سی اس وجہ تو خراب ہو گیا، اور یہ کام میرے واسطے ٹھیک سی اس وجہ تو صحیح ہوگا۔ جدو بندہ بد ظن ہو جاتا اس وقت وہ اپنی نیکیاں خراب کر لینا، اللہ تعالیٰ تو اس کا ایمان نہیں لینا، بڑیاں بڑیاں گلاں کر چڑھتا، میرے واسطے تو کوئی ہے ہی کچھ نہیں، کر دے دیا نے جی، پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ تو ناراض ہوں، وہ کام ساڈے واسطے بہتر نہیں سی اس وجہ تو نہیں ہو سکیا۔ مولانا محمد ثاقب افضل رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے نال فرماندے نے کہ مجھ سے تو کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا، مجھ سے تو کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کبھی ویسا نہیں ہوتا، کرتا ہوں اسی سوچ میں وقت اپنا برباد، ہو جاتا اگر ایسا تو ایسا نہیں ہوتا، کہ میں اپنا اس سوچ کے اندر ہی وقت برباد کر دینا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ ہر کام نہیں ہوتا ارادوں کے مطابق، ہوتا ہے کبھی ایسا جو سوچا نہیں ہوتا، چاہا جو خدا نے وہی ہو کر رہا ثاقب، جو کام خدا نے نہیں چاہا نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال ساڈے سب دے عقائد اعمال دی اصلاح فرمائے اور بخشش مغفرت دے نال نوازے۔ رب قدیر اپنے کرم دے نال ساڈی تقدیر دے اتے پختہ یقین سانو عطا فرمائے اور ساڈے شکوک و شبہات جڑے نے انہاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ قادر مطلق اہل غزہ سمیت تمام دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرمائے۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ دے شر تو امت نو محفوظ رکھے اور اسرائیل نو تمام اتحادیاں سمیت نشان عبرت بنائے۔ رب کریم اہل پاکستان دی ہر